لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. قرآن عظیم کی جس آیت پاک بلکہ جس سورہ کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا اور تلاوت کیا ہے اس کو سورہ تکاثر کہتے ہیں. وہ شروع ہوتی ہے الہاکم التکاثر. چھوٹی سورہ ہے, اکثر لوگ یاد بھی کر لیتے ہیں اور یاد کرنا بھی چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی کثرت, بہت زیادتی, کھانے میں زیادتی, پینے میں زیادتی, سونے میں زیادتی, مال میں زیادتی, آرام میں زیادتی, کسی بھی چیز میں بہت زیادہ چیز ہو جانا, اس کو کہتے ہیں تکاثر. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت زیادہ آرام پسند یا تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ آتی ہے تو آدمی غافل ہونے لگتا ہے. سب کے لیے نہیں لیکن اکثریت کا ایسا ہے. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہیں, سلامت رہیں, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ خوش رہیں, سلامت رہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے, بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیماری نہ آئے اور دکھ اور درد نہ پہنچے تو پھر تمہارے اندر غرور و تکبر آنے لگ جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, آپ کو میں بتاؤں کہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا, یعنی میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, فرعون کو یہ جو غرور آیا اس کی ایک وجہ مفسرین نے فرمائی کہ اس کو 100 سال تک کبھی بخار تک نہیں آیا, نہ کبھی سردی نہ کبھی بخار, طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی, اور اتنا صحت مند کہ ایک آدمی 1000 لوگوں سے مقابلہ کر سکتا تھا. وہ شیروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا, تو طاقت بھی زیادہ, آرام بھی ہمیشہ. تو اس کو اس غرور نے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. اس کو یہ لگنے لگا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں. اسی لیے میرے عزیزو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر, تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. اب یہ بھی میں بتاؤں, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کبھی خوشیاں آتی تو آپ رونے لگ جاتے تھے. خوشی میں بھلا کوئی روتا ہے, لیکن حضرت عمر روتے تھے. اور لوگ اگر آپ سے کہتے کہ آج تو خوشی ہے آپ کے گھر میں, آپ رو کیوں رہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اس کے گناہوں پر ڈھیل دیتا ہے تو ایسی خوشیاں عام کر دیتا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہیں مولا تعالیٰ میرے خطاؤں پر اور گناہوں پر ڈھیل تو نہیں دے رہا جو اتنی خوشیاں مجھے مل رہی ہیں. میرے عزیز, تو ہمیشہ خوشیاں آنا یا ہمیشہ اس طرح کے مال کی زیادتی کی طلب کرنا, یہ بھی تمہیں کبھی کبھار غفلت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے اس کے لیے؟ جب تکاثر ہے, مال جس کے پاس بہت زیادہ ہے اکثر تو اس کا وقت حساب کتاب نہیں گزر جاتا ہے, اس کو مینٹیننس میں ہی
24 گھنٹے بھی ناکافی لگتے ہیں. بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جن کا حال یہی ہے کہ ان کو استنجا کی بھی اور کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا حساب کتاب مینٹیننس اتنا زیادہ ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے تھک جائیں. یہ مال کی زیادتی والوں کا حال ہے. صحت کی جس کے پاس زیادتی ہے وہ اپنا اکثر اوقات تو جم میں گزارنے پہ صرف کرتا ہے, یا پھر اپنی باڈی کو مینٹین کرنے میں, انہی خوشیوں میں ہے. جائیداد کی کثرت جس کے پاس ہے وہ زمینوں کا حساب کتاب میں ایسا مصروف ہے کہ اسے ایک سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں مل پا رہی. کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں تکاثر یا کثرت نہ مانگو, بلکہ جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے غنا مانگو. اے اللہ تو مجھے غنی بنا دے. غنی اور چیز ہے, امیر اور چیز ہے. امیر کو بھی امیر جو ہے وہ بھی مالدار کو ہی کہتے ہیں, غنی کو بھی غنی بھی جو ہے مالدار کو ہی کہتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے امیر جتنا بھی کمائے گا حرص اور باقی رہے گی اور تھوڑا سا آ جائے, اور غنی وہ ہے جس کے مال آنے کے بعد مزید کی خواہش نہ رہے, جس کا پیٹ بھر گیا, سیراب ہو گیا, اللہ نے جو دیا وہ بہت ہے. یہ غنی ہوتا ہے. اور غنا کسی کو اگر مل گئی تو یہ اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے, بڑا فضل ہے. ورنہ عام انسان کی حالت تو یہ نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں موجود ایک وادی بھر کر کسی کو سونا دے دیا جائے, اتنا سونا تیرا ہے, تو وہ خواہش کرے گا کہ اس طرح کی ایک وادی اور ہوتی تو کیا یہ اچھا ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس کو دوسری وادی بھی دے دی جائے تب وہ تیسری کی تمنا کرے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہاں پر سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع کرنے والے اتنے بڑے بڑے لوگ آئے. مجھے حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں, ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا لیبیا, تونس, مصر اور یمن, یہاں جو ریولیوشن آیا اور جن کے تختے پلٹے گئے, 30 سال کی حکومتیں جنہوں نے کی ہیں, ان کے جائیداد اور ان کے اموال کی جو ایک رپورٹ شائع ہوئی, اس میں ایک ڈکٹیٹر کے پاس تو تقریباً 3 ٹن سونا, 3000 کلو سونا, کسی کے پاس اس سے بھی زیادہ, اور سارا کا سارا جمع کرتے کرتے ایسے غافل ہو گئے کہ انہیں انصاف بھی یاد نہیں رہا اور حساب کا دن بھی یاد نہیں رہا. اسی لیے کیا ہی خوب کہا ہے شاعر نے, اگر سمٹے تو ایک مشت خاک ہے یہ انسان, اگر سمٹے تو ایک مشت خاک ہے یہ انسان, اور اگر پھیلے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. یہ جب پھیلتا ہے تو اس کو دونوں جہاں بھی ناکافی لگتے ہیں, اور بھی جگہ چاہیے اور بھی جگہ چاہیے. ایک صاحب جن سے ہماری ملاقات ہوئی بڑے تگ و دو میں پریشان ہیں, ہر دوسرے تیسرے دن پر ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ان کی ضروریات کو لے کر یا ان کے مسائل کے حل کو لے کر. ایک دن غور سے ان کے سارے مسائل سنے تو حیرت ہوگی آپ کو, جن کے پاس تقریباً آج کے زمانے میں 150 ایکڑ زمین موجود ہے جس کی قیمت کئی 100 کروڑ پر جاتی ہے, اور اس کے علاوہ شہر میں بڑے بڑے کمپلیکس جائیداد موجود ہیں اور گھر بار گاڑیاں سب کچھ موجود ہیں, لیکن ہر 2-3 دن پر بے چینی اور بے سکونی کے لیے ان کی شکایتیں ہیں. میرے عزیزو, اتنا مال رکھنے کے بعد بے چینی اور بے سکونی کس بات کی ہے؟ آپ توجہ تو چاہیں. بے چینی اور بے سکونی اس بات کی ہے کہ جتنا میرے پاس موجود ہے اس کو میں مزید کیسے بڑھا سکوں, اس کو مزید کیسے بڑھا سکوں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محتاج نہ رہیں. ہم نے کہا میاں بیوقوف ہو, اتنا ابھی موجود ہے کہ 7 نسلیں کھا سکتی ہیں, پھر بھی تمہیں ابھی فکر ہے. تم اپنے آخرت کی فکر کرو, ابھی چند دنوں کے بعد قبر میں جانے والے ہو. تم اپنی نسل کی فکر میں اللہ اس کے رسول کو بھول بیٹھے. عزیزان گرامی وقار, بات
بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن کے پاس کثرت آ گئی کسی بھی چیز کی، وہ غافل ہو گئے ہیں۔ غافل ایسے ہوئے، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، قارون جس کو اللہ نے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ جن خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لی جاتی تھی، صرف چابیاں۔ اب اندازہ کریں کہ خزانے کتنے ہوں گے۔ ہم گئے ہیں مصر میں، دیکھے وہ آج بھی بحیرہ قارون کے نام سے ایک علاقہ مشہور ہے، جہاں پر اس کا سارا خزانہ دھسا دیا گیا تھا عذاب کے طور پر۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا کہ تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کی امت میں تو زکوٰۃ جو ہے 25% تھی، ہمارے ہاں تو 2.5 ہے، 1/4 زکوٰۃ دینا پڑتا۔ تو اس نے کہا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رعایت کروائی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو کچھ رعایت دی جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ رعایت بھی فرمایا تو رب تعالیٰ نے اتنا کہ فرمایا گیا کہ 1000 روپے میں 1 روپیہ دینے کا اسے حکم ہوا۔ بہت کم ہو گیا، 100 میں 1 کی بات نہیں کرو، 1000 میں 1 دینے کا حکم ہوا۔ اب اس حکم کے مطابق جب وہ اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے بیٹھا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں نکل کے جا رہے تھے۔ 1000 میں 1 کے حساب سے بھی کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے۔ تو جو خزانے زکوٰۃ میں جا رہے تھے ان کو دیکھتا اور حسرت میں پھر اس کی نیت خراب ہونے لگ گئی۔ کہا کہ اتنا مال میں فری میں مفت میں کسی اور کو کیوں دے دوں، کون کیا بگاڑ لے گا میرا۔ اس بات پر اس نے کیا کیا، ایک عورت کو جو زانیہ عورت تھی خریدا پیسوں سے اور کہا کہ موسیٰ پر تو تہمت لگا دے کہ تیرے پیٹ میں بچہ جو پل رہا ہے وہ موسیٰ کا ہے۔ یہ مالداروں کی چربی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا، لیکن غلط کاموں کے لیے ان کے پاس لاکھوں روپے بھی آ جائیں۔ رشوت دینے کے لیے آج یہ 10-10 لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں، سیٹنگ کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے بھی دے دیتے ہیں۔ انکم ٹیکس والے اگر چھاپا مارنے آ جائیں تو ڈیلنگ کرنے کے لیے تو 500,000 روپے تو بات نہیں کرتے، لاکھوں میں بات کرتے ہیں، لاکھوں میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جب دینے کی بات آئے تو پھٹی پرانی 10 روپے کی نوٹ زیادہ سے زیادہ 50 روپے دے کر دن بھر وہ جتائے۔ اللہ کے گھر میں دینے کی بات آئے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس کا دل غافل ہو گیا ہے مال کی کثرت کی وجہ سے، ان کا حال یہ ہے۔ ان کا مال اسی طرح سے رشوت دینے میں، لوگوں کا منہ بند کرنے میں، یا پھر دنیاوی معاملات میں خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ قارون نے یہی حرکت کی تھی، اور ایک مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اس عورت کو اس نے بلوایا اور پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، زنا کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا سنساری پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا، شہر بدر کر دیا جائے گا، منہ کالا کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو قارون نے کہا اگر آپ نے کیا تو کیا کیا جائے گا؟ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کو جلال ہے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ اور پھر قارون نے اس عورت کو کھڑا کیا کہ اے عورت بول، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ عورت کھڑی ہوئی مجمع میں اور تھر تھرانے لگی، کپ کپانے لگی اور کہنے لگی کہ قارون نے مجھے مال دیا ہے اور یہ الزام لگانے کے لیے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں کہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ان کا پل رہا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اس گناہ سے پاک ہے۔ بڑے مجمع میں اس نے کہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس کے خزانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ اس کے خزانے پورے کے پورے ریت بن گئے، بالو کی شکل میں، سب دھواں ہو گئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی اور قارون ہمیشہ کے لیے اندر دھس گیا۔ یا اس قارون کی بات کر رہا ہوں جس کے ایک خزانے تک آج کے بڑے بڑے ریچسٹ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آج دنیا کے جو سب سے بڑے مالدار ہوں گے وہ بھی قارون کے خزانوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے، لیکن انجام کیا ہوا؟ اس کثرت نے اسے کافر کی موت مار دیا۔
اسے نافرمان بنا کر کے دنیا سے ختم کر دیا. کسی چیز کی کثرت جو ہے انسان کو کبھی غافل کر دیتی ہے. اسی لیے اپنے پاس اتنا رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہونے پائے. اب بعض لوگ جب بھی ہم اس بات کو کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں دنیا کی یا مال کی، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مال اور دنیا کی اگر مذمت ہے تو آپ کیوں کماتے ہیں، ہم کیوں کمائیں، خالی بیٹھ جائیں اللہ اللہ کرتے ہوئے. میرے عزیزوں، میں اس مال کی مذمت کرتا ہوں جو تمہیں اللہ سے دور کرتا ہوں. ورنہ اگر آپ روز کروڑ روپے کماتے ہو، جائز ہے آپ کے لیے. 100 کروڑ روپے کماتے ہو دن میں کہتا ہوں بالکل حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا سجدہ قضا نہ ہونے پائے اور تمہارے نبی کی محبت میں کمی آنے نہ پائے. اگر یہ چیزیں ہیں تو شوق سے کماؤ. تمہاری عبادتوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور تمہارے سجدوں کی قضا نہیں ہوتی اور تمہارے نبی پاک سے محبت اور الفت میں کمی نہیں آتی، تو یہ مال تو عثمان غنی کا مال ہے، یہ مال تو عبد الرحمن بن عوف کا مال ہے، یہ مال تو سیدنا ابوبکر صدیق کا مال ہے. ہم اس بات کی مذمت نہیں کرتے. میرے عزیزوں، اب علاج کیا ہے جب کسی کے پاس کثرت ہو گئی اور غافل ہو گیا دل کی غفلت کے اندازے اسی سے لگا سکتے ہیں کہ دل زیادہ عبادتوں میں نہیں لگتا، اللہ رب العزت کے حضور بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، بھاگنے کا دل کرتا. یہ غافل دل ہے. برسوں ہو گئے اس کو ذکر نہیں کیا، اسے یاد کر کے رویا نہیں، جبکہ جانا اسی کے پاس ہے، جانا اسی کے پاس ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک محبوب محب کی جدائی میں روتا تو ہے، روتا ہے. اگر شوہر اور بیوی بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے اندر جدائی ہو گئی تو زمانے تک یہ اپنی جدائی پر غم بھی کرتے ہیں کہ آخر کب ہم دونوں کی پھر سے ملاقات ہوگی. اس پر تو شعر و شاعریاں ہو گئی. کتنے بڑے بڑے شاعروں نے عشقیہ اشعار لکھ دیے، محبوب کے وصال، محبوب کی ملاقات. اور ایک عاشق اپنے معشوق کے ملاقات کی تمنا میں پوری زندگی گزار جاتا ہے کہ وہ کب دن آئے گا جب میں اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے ملوں گا. لیکن یہ کوئی پکی بات نہیں کہ دنیا میں تمہارا معشوق یا تمہارا محبوب مل بھی سکتا ہے. یہ کوئی پکی بات نہیں. ایک بار جدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے مل بھی جائے، ہو سکتا ہے کبھی نہ ملے. لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ ہر انسان کو اپنے مولا سے ضرور ملنا، اپنے رب سے ملنا ضرور ہے. یہ بات تو طے ہے. تو جس رب ذوالجلال سے ملنا طے ہے اس کے لیے کبھی ملاقات کی تمنا ہی نہیں کیا، کبھی گڑ گڑائے نہیں. آپ کو میں بتاؤں، حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، جلال الدین رومی مثنوی شریف کی جہاں سے ابتدا کرتے ہیں نا اپنی مثنوی کو، کتاب میں جن اشعار سے آپ نے شروع کیا ہے وہی کتنے بہترین چیزیں. بشنو از نئے حکایت چومی کند، کہتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے نا اس کو غور سے سنو، یہ کیا بیان کر رہی ہے. بانسری لکڑی کی ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بانس کی لکڑی سے، اور جب اس میں بانسری بجانے والا پھونک مارتا ہے تو وہ میٹھی میٹھی آواز نکالتی ہے، اس میں سے سر نکلتے ہیں اور اس سے سارے لوگ اپنا انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں کہ اتنی پیاری آواز آ رہی ہے، سب کو سکون لگ رہا ہے، تفریح کر رہے ہیں. بانسری کی آواز پر کئی لوگ تھرکتے ہیں، کئی لوگ ناچ رہے ہیں، کئی لوگ اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ غور سے سن، یہ کیا کہہ رہی ہے یہ لکڑی کی بانسری؟ تجھے تو باجا لگ رہا ہے، تجھے تو گانا لگ رہا ہے، حقیقت کیا ہے اس لکڑی کی؟ یہ اہل تصوف اور اہل اللہ سمجھ سکتے ہیں. کہتے وز جدائی ہا شکایت بھی کنت. اصل میں یہ بات ہے کہ یہ جو بانسری سے جو آواز نکل رہی ہے یہ اس کے رونے کی آواز ہے کہ اس کو انسان نے اس کی اصل سے کاٹ کر کے اپنے باجا بنا دیا. لکڑی کو کاٹا گیا ہے نا کسی درخت سے، تو یہ لکڑی اپنے اصل سے کٹنے کے غم میں رو رہی ہوتی ہے اور تم تو اس کو باجا سمجھ رہے ہو. کہ یہ بانسری کے متعلق بھی مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اپنے اصل سے دور آ گئی ہے تو یہ روز روتی رہتی ہے، روز روتی ہے، اور اس کو دنیا میں انسان یہ سمجھتے ہیں میٹھی آواز ہے. اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات میں روز تمنا کرے، روز تمنا کرے. یہی سورہ کی طرف میں پھر سے آتا ہوں
الہاکم التکاثر، اللہ نے فرمایا تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یعنی دنیا کی بہت زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے مولا، آپ اس غفلت کو دور کیسے کریں، یہ غفلت کی چادر ختم کیسے کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا حتی زرتم المقابر، ہونا یہ چاہیے کہ تم جاؤ قبروں کی زیارت تو کرو۔ دیکھو قبروں کی زیارت کا مطلب یہاں پر صرف اور صرف بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی قبریں ہی مراد نہیں ہے، بلکہ عام قبروں کے متعلق ہے۔ اور زیارت سے مراد صرف اس لیے نہیں کہ تم چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ اور آ جاؤ، بلکہ قرآن جس زیارت کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ دیکھو قبرستان میں اور قبروں والوں کے متعلق پوچھو کہ یہ کیا تھے، کون تھے، کب تھے، اور پھر آج دیکھو کہ وہ کس طرح خاموش سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے، یہ تمہاری عبرت کی جگہ ہے جہاں تم سب پہنچو گے اور ہم بھی پہنچیں گے۔ میرے عزیزوں، آپ کو اندازہ بھی نہیں، یہ ایک سانس کی ڈور صرف کٹ جائے تو اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ صبح ناشتہ ہمارے ساتھ کرنے والا شام میں قبرستان میں سویا ہوا ہے، آج ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا، جمعہ کی نماز پڑھنے والا، عشاء میں دیکھو تو اس کی تدفین ہو چکی ہے۔ ایسی موتیں آئی ہیں، مختصر سی یہ سانسوں کی ڈور رک جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو۔ یہ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے پیسے والے، جن کے پاس دنیا بہت آئی، جن کو دولت بھی دی گئی، گاڑیاں بھی دی گئی، گھر بھی دیے گئے، جائیداد بھی دیے گئے، لیکن آج ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے جس میں یہ سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ عبرت کی جگہ ہے، اور مومنین کو آج ہمارا حال تو یہ ہے، خصوصیت کے ساتھ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں سنیوں میں، قبروں کی زیارت کا مطلب یہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جائیں خوب پھول چڑھائیں، چادر چڑھائیں اور اس کے بعد آ جائیں ٹھٹا مارتے ہوئے، ہنستے ہوئے۔ میرے عزیزوں، ہم جو پھول انہیں پیش کرتے ہیں وہ در حقیقت اس لیے کہ یہ پھول اور پتے تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح سے ان کو سکون ہو، ورنہ یہ کوئی رسم و رواج کے طور پر نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ قبرستان میں لوگ ٹھٹا مار کر ہنس رہے ہوتے ہیں، لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہاں کی زندگی کتنی سخت ہے، کتنی سخت ہے۔ اس کثرت نے تمہیں ایسا غافل کر رکھا ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر قبر کو کھول دیا جائے، ابھی تو کھولی جاتی ہیں قبریں، لیکن جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، فرمایا گیا کہ اگر ان قبروں کے اندر کے حالات تمہیں بتا دیے جائیں تو تم دنیا میں ایک منٹ زندہ رہنے کو بھی پسند نہیں کرو گے، دنیا سے اوب جاؤ گے، تھک جاؤ گے اگر وہاں کے حالات بتا دیے جائیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر، جاؤ قبروں کو دیکھو۔ یہاں ممبئی والوں کے لیے تو حالات ایسے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد قبریں کھج جاتی ہیں، اکثر جگہ پر یہ حالات ہیں۔ ہم انہی لوگوں کو پھر سے نکال رہے ہوتے ہیں جن کا ڈیل ڈول کیا تھا، ان کا حسن و جمال کیا تھا، ان کی صحت کیا تھی، لیکن کبھی ان کا پاؤں پکڑ کر نکال رہا ہوتا ہے غور کن، کبھی ان کا سر ہاتھ میں آ جاتا ہے، کبھی ہاتھ میں آ جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں قبر میں، اس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ زندگی کے ختم ہونے کی سچی داستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کا اگر سب سے بڑا سچ جسے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں ماننا پڑے گا وہ موت ہے۔ تم ہزار نہ چاہو لیکن تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ موت آنی، موت ہے، چاہے وہ ہندو ہو کہ یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو کہ سکھ ہو، کوئی ہو، اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے تمہاری تکاثر، تمہاری غفلت کو اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو وہ قبروں کو دیکھو جا کر۔ اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کو دیکھتے ہیں جس میں ایک چھوٹی 8 سال کی بچی جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس کے باپ کا جنازہ تھا، وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی کہ بابا جان آج ہمارے گھر پر کیسی بڑی مصیبت آ گئی، آپ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے گھر پر آج بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ہم تنہا ہو گئے اور آپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ بچی پیچھے چیخ مار کر رو رہی تھی۔ حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا
تمہارے گھر پر بڑی مصیبت نہیں آئی، سب سے بڑی مصیبت جو اس سے بڑی ہو نہیں سکتی وہ تمہارے باپ پر آئی، وہ موت ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں ہے، جو تمہارے باپ پر آئی ہے وہ تمہارے گھر پر تھوڑی نہ آئی ہے۔ ایک بار تو وہ جدا ہوا ہے، کل سے پھر تم کھانے پینے پہ لگ جاؤ گے، تمہارے معاملات ویسے ہی چلیں گے، لیکن تمہارے باپ کے متعلق سوچا کہ اس کی آج تو پوری دنیا بدل چکی ہے۔ جو آزمائش آج تمہارے باپ پر آئی ہے وہ ابھی کسی پر نہیں آئی، تم پر۔ موت سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں۔ پھر دوسرے دن حکایت میں لکھا ہے کہ دفن ہو گیا وہ شخص، دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری گئے ہوئے تھے، تو یہی 8 سال کی بچی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ 8 سال کی بچی تھی، اپنے باپ کو قبر میں یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ بابا جان آپ بیمار تھے، میں دوائیاں لا کر آپ کو دیا کرتی، آپ اٹھ نہیں سکتے میں بستر جھاڑ دیا کرتی، میں آپ کو شال اوڑھا دیا کرتی، آپ کو پانی اور کھانا میں پیش کر دیا کرتی۔ کل کی پہلی رات آپ نے قبر میں گزاری، میرے بنا آپ نے رات گزاری ہے، آپ کو دوائی کس نے دی، آپ کو کھانا پانی کس نے پیش کیا، آپ کا بستر کون جھاڑا، آپ کی شال کون اڑایا۔ یہ بچی ننھی سی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر گریہ وزاری کر رہی تھی، پیچھے حضرت سفیان ثوری کھڑے تھے، ہائے، اور اس بچی کو اٹھایا اور کہا بیٹا اب اپنے باپ سے وہ باتیں مت پوچھ، جو کچھ تو دنیا میں کرتی تھی یہ مت پوچھ، بلکہ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ بابا جان جو ہم نے کفن پہنا کے بھیجا تھا فرشتوں نے اس کو باقی رکھا ہے یا چھین کر ننگا کر دیا ہے۔ یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ ہم نے تو تمہیں سجا سوار کر کے بھیجا تھا، بابا جان تمہارا چہرہ کل جیسا تھا ویسی ہی ہے یا پھول کر پھٹ چکا ہے۔ اپنے باپ سے یہ پوچھ کہ ہم نے تمہیں نہلا دھلا کر کے بھیجا تھا اسی طرح قبر میں موجود ہو یا ہر جگہ سے نجاست نکل چکی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ حضرت سفیان ثوری یہ کہتے کہتے رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی، اور کہا مولا اس سے بڑی آزمائش کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مصلی بچھاتے اور اگر قبروں کا کوئی ذکر کرتا تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی بھیگ جاتا، ان کا غلام مصلی نچوڑ کر کے سکھایا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا آپ صرف قبروں کے ذکر پر اتنا کیوں رو پڑتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کہتے تم نہیں جانتے، یہ وہ منزل ہے کہ یہاں سے اگر نکل گیا تو ساری منزلیں آسان ہیں، ساری منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں پھنس گیا تو ہر منزل اس کے لیے مشکل سے مشکل ہو جائے گی۔ میرے عزیزو جانا تو وہیں پر ہے، انہی قبروں میں۔ اسی لیے مولا تعالیٰ نے جو فرمایا حتی زرتم المقابر، جایا کرو قبروں کو دیکھ آیا کرو، قبروں کو دیکھ آیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، کچرا پھینکا کرتے تھے، ایک بڑا سا کوڑا دان تھا، وہاں تشریف لائے۔ لوگ وہاں پر اپنی میتوں کو بھی پھینک دیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین گڑھوں میں اپنے مردوں کو ڈال کر چلے جاتے تھے، وہاں گڑھے کے قریب کھڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے وہاں پر پڑے ہوئے کچرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ دیکھ رہے ہو یہاں کچھ ہڈیاں پڑی ہیں، کچھ کھوپڑیاں پڑی ہیں، کچھ کپڑے ہیں، تم دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو مردوں کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ہڈیاں اپنے زمانے کے بڑے بڑے پہلوانوں کی ہیں، بڑے بڑے سورما تھے، یہ بڑے مال والے تھے، ان کی سواریاں ایسی تھی کہ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یا ان کا لباس ہے جس پر یہ فخر کرتے تھے۔ آج یہ کوڑا کرکٹ میں ایسے لت پت ہو چکے ہیں کہ ان کے نشانات غائب ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے واپس آئے۔ میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی، سفیان ثوری ایک تابعی ہیں، سفیان ثوری ایک تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں،
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی خلیفہ ہیں، اتنے بڑے لوگ قبروں کے حالات پر ذکر پر رو پڑتے تھے، اور آج ہماری حالت یہ ہے۔ یہی تکاثر نے ہمیں غافل کر دیا ہے، کثرت نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ نوجوان تو آج یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں جانا ہی نہیں ہے کبھی۔ اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حساب ہی نہیں دینا ہے، اسی لیے کس کا حساب صاف ہے آج؟ صحابہ اکرام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے مذاق کرتے ہوئے زور سے ہنس کیا پڑے، میرے آقا باہر آئے، پوچھا تم میں سے کس کس کا حساب تیار ہو چکا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ نے کہا آقا اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے حساب دے پائیں؟ حضور نے فرمایا جب حساب نہیں دے سکتے تو اتنی زور سے ہنسی کس بات کی تھی؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ لوگ کم ہنسا کریں، روئے زیادہ، اس لیے کہ اگر تمہارے اعمال کی پکڑ ہو جائے تو ساری چیزیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا خلاصہ یہی ہے، یہ سورہ پوری میں نے تلاوت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اخیر میں فرمایا، اس سورہ کا آخری ٹکڑا، آخری آیت یہ ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ جتنی نعمتیں تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک دیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سب پوچھوں گا تم سے کہاں کہاں خرچہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نوٹوں کی گڈیاں اڑا دینا اس کا سوال نہیں ہوگا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے میں جہاں چاہے خرچہ کروں، تمہارا کہاں سے پیسہ آیا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ تم سے سوال کرے گا۔ اگر آج ہمارے پاس کھانے پینے کی کثرت ہو جائے تو گٹر اور نالیوں میں کھانے بہاتے ہیں۔ شادیوں کے معاملات میں مجھے یہ خبر بھی ملی، ایک شادی کے متعلق میں نے سنا تھا کہ تقریباً 45 کلو چاول اور کھانا انہوں نے صرف گٹروں میں بہایا ہے۔ 45 کلو، کسی نے ویٹ کیا ہوگا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اسراف کرتے ہو، اس ایک دانے کا بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، کثرت آ جانے کے بعد انسان غافل ہو جاتا ہے، اسے اہمیت نہیں ہوتی نعمتوں کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ نوجوان جو آج اپنی طاقت کے بل بوتے نشے میں مغرور ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ صرف ایک جھٹکے کی دیر ہے، تمہارا دماغ ہمیشہ کے لیے کوما میں جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے تم معذور ہو سکتے ہو۔ جس صحت پر تم گھمنڈ کرتے ہو، غرور کرتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی ہلکی سی پکڑ کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں تمہارا پیر بھی پھسل گیا تو زندگی بھر کے لیے لنگڑے ہو۔ کل ہی کی بات ہے، ہمارے ساتھی ایک مولانا صاحب فون کرتے، کافی دنوں کے بعد بات ہوئی تو رو رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیک پین تھا، کمر میں تکلیف تھی، اچھے خاصے میری عمر کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے دوائی کرائی، علاج کے طور پر ایک آپریشن کا سجیشن دیا، آپریشن کرایا، اس کے بعد نیچے کی جان چلی گئی۔ 2 بیٹیاں ہیں چھوٹی سی، اور دھر سے نیچے کی جان ہی چلی گئی۔ اب 1000 لوگوں کو بتائیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اب آخری سانس تک تم اسی حالت میں رہو۔ کہتے ہیں کہ میرا پیشاب پخانہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا بستر پر۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جب تک ہمارے لیے رب تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت رکھا ہے، میرا دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ باقی تو میرے عزیزوں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو ایک زمانے میں اچھل کود کرتا تھا، ہٹا کٹا آدمی، جس کی تقریریں، جس کی نعتیں، اور جو ہر جگہ ہنسی خوشی گھومتا تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کا بھی احساس نہیں۔ رات بھر درد سے احساس ہوتا رہا اور رونا آیا، اے بار الہ تو نے سچ فرمایا، یہ تیرے ہر کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب تو چاہے بندوں کو پکڑ لے اور جب چاہے تو آزاد کرے۔ اسی لیے اے میرے عزیزوں، قرآن کی اس آیت پر آ جاؤ۔ رب تعالیٰ نے جو فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کوئی چیز کثرت سے تمہارے پاس ہے تو اسے کم کر لو تاکہ حساب کتاب کم ہو جائے۔ تمہارے پاس کپڑوں کی زیادتی ہے تو تھوڑا کم کر لو دوسروں کو دے کر، کھانے پینے کی زیادتی ہے تو کم کر لو دوسروں کو دے کر، تاکہ تمہارے حساب کتاب میں آسانیاں ہو جائیں۔ اور اگر غفلت نہیں جاتی تو قبروں کے پاس چلے جاؤ، قبرستان میں جاؤ اور غور سے ان کو دیکھنا۔
ہو سکے تو کسی قبر کے پاس بیٹھ کر کے سوچنا، ممبئی میں تو ایک قبر میں نہ جانے کتنی کتنی لاشیں دفن ہیں، کتنی لاشیں. یہ وہ سب لاشیں ہوں گی جو کسی زمانے میں مرسیڈیز سے گھومتے تھے، کسی زمانے میں BMW سے گھوما کرتے تھے. آج ان کو پیر اور ہاتھ حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا مردہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ سر اٹھا سکوں، ایک سجدہ کروں. رب تعالیٰ فرماتا اب نہیں، عمل کا وقت ختم ہو چکا، تم سجدہ تو دور کی بات ہے اس کی تسبیح بھی نہیں کر سکتے، ختم ہو چکا، دارالعمل ختم ہے. اسی لیے ہمارے آخری سفر سے پہلے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ اس تکاثر اور کثرت کی غفلت سے ہمیں ہمیشہ محفوظ و مامون فرمائے. اے رب ذوالجلال وہ مال نہ دے جو تجھ سے اور تیرے رسول سے ہمیں دور کرے. اے رب ذوالجلال وہ زندگی دے جو تیری طرف ہمیں کھینچ لاتی ہو. مولا وہ سانسیں دے جو تیرے نبی کے قدموں پر قربان ہو. اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا دنیا کی لذتوں میں اور اس کے فانی گناہوں میں ہمیں ملوث کر کے ہمیں ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ نہ بناؤ. اے رب ذوالجلال جب تک ہیں تیرے ہی تو بندے ہیں اور تیرے حبیب ہی کی امت میں ہیں. ہم سے اگر خطائیں ہوئی ہیں تو درگزر کر دے، معاف کر دے. لیکن مولا اتنی التجا ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جائے تو اس شان سے کہ تو بھی راضی ہو، تیرا حبیب بھی راضی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.